سوال ہے، کس گناہ کو فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب ہے، وہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ یاد رہے، یہ صرف صغیرہ گناہ کے بارے میں ہے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی نماز پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے، اشراق کی۔ سوال ہے، حسد کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد، اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے، جس عورت کے پہلی لڑکی پیدا ہو وہ کون ہے؟ جواب ہے، جس عورت کے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ رب کے فضل سے خوش نصیب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت خانہ میں پہلی بیٹی ہی پیدا ہوئی، گویا رب تعالیٰ نے سنت فرما دی۔ سوال ہے، وہ کون سی عورت ہے جو ایک نبی کی بیٹی، دوسرے نبی کی بہن، تیسرے نبی کی بیوی اور چوتھے نبی کی ماں ہے؟ جواب ہے، حضرت لیہ علیہ السلام ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی ماں ہیں۔ سوال ہے، کس شخصیت نے جانوروں کی حفاظت اور انہیں ظلم و زیادتی سے بچانے کا قانون بنایا؟ جواب ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، مال کے صحیح حقدار کون ہیں؟ جواب ہے، حدیث پاک ہے، 1 دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور 1 دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر ان میں سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے کہ جو اتنا طویل سجدہ فرماتے کہ پرندے آپ کی پیٹھ کو ٹوٹی ہوئی دیوار کا حصہ سمجھتے اور اس پر بیٹھ جاتے؟ جواب ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، قرآن پاک میں بیان کیا گیا سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ جواب ہے، ہاتھی۔ سوال ہے، وہ کون سے 4 موقع تھے جن پر شیطان دھاڑے مار کر رویا تھا؟ جواب ہے، نمبر 1 جب بارگاہ الہی سے اس پر لعنت کی گئی، نمبر 2 جب اسے زمین پر اتارا گیا، نمبر 3 جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحث ہوئی، نمبر 4 جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ سوال ہے، میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ جواب ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی، یا اللہ پاک مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو
تو تمہیں اس کا ٹیڑھاپن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کتنے سال تک اس دنیا پہ زندہ رہے؟ جواب ہے: حضرت داؤد علیہ السلام 115 سال اس دنیا میں زندہ رہے۔ سوال ہے: لوح محفوظ کس چیز سے بنی؟ جواب ہے: لوح محفوظ جن چیزوں سے بنی ان کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، البتہ حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور کتاب لکھائی بھی نور کی ہے۔ سوال: حضرت علی علیہ السلام کا نام انجیل میں کس طرح لکھا گیا ہے؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام کا انجیل میں نام ایلیا لکھا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن کون کون سے اعضاء چمکیں گے؟ جواب: ارشاد نبوی: قیامت کے دن میری امت کا بھلائی جائے گی تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکے ہوں گے۔ سوال: مشکل آنے پر مولا علی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ سوال: جنازے پر عورتوں کے واویلا کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں کسی کی میت پر اپنے چہروں کو پیٹتی ہیں، گریباں چاک کر لیتی ہیں اور جہالت کی باتیں پکتی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے۔ حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اندھیرا چھانے لگے یا تاریک ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ جب عشاء کی پہلی ساعت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کر دو اور اللہ کا نام لے کر چراغ بڑھا دو اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانپ دو۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی اسلامک سوالات کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل RT اردو کوئز کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو کون سا سوال سب سے اچھا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔